دنیاوی باتیں کرنا یہ دل کی سختی کا باعث بنتا ہے۔ اس معاملے میں عورتیں اور مرد ایک جیسے تقریباً زیادہ پائے۔ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ اگر تم مجھے اس کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، محبت رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ٹرانسمیشن کو پاکستان سنی تحریک ملی کا خصوصی تعاون حاصل ہے۔ آج ہم بات کریں گے غیبت کے بارے میں، جس کو ہم بہت معمولی سی چیز سمجھتے ہیں، اور اس کا کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتے ہیں، اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اسی طریقے سے حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ حضرت ابو سعید و حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، یعنی کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، غیبت زنا سے بری چیز کیسے ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے، اس سے کوئی زنا ہو جاتا ہے، تو پھر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے، اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن جو بندہ غیبت کرتا ہے، اس کی تب تک مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ بندہ اسے معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہوگی۔ تو اس حدیث سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیبت کتنی بری چیز ہے، جس کو ہم معمولی سی چیز سمجھتے ہیں۔ آج اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ حسن رضا قادری صاحب۔ میں سب سے پہلے آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہر قدم کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کے علم میں مزید برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ علامہ صاحب، آج ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے جو غیبت ہے، جس کو ہم بہت معمولی سی چیز سمجھتے ہیں، اور اس کو یعنی کہ ہم گناہ سمجھتے نہیں۔ آج کل کے دور میں ہم نے اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس بارے میں آپ سے رہنمائی بھی حاصل کریں گے۔ آپ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کا کتنا دردناک عذاب ہے، اور یہ کیسے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید، ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، صدق اللہ العظیم۔ میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا اور پوری پاکستان سنی تحریک کی جملہ انتظامیہ کا کہ آپ نے مجھے آج اپنے اس پروگرام کے اندر مدعو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک کار خیر کا اور رمضان شریف کی بالخصوص جو گھڑیاں ہمیں مل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی فیوز و برکات آپ سب کو عطا فرمائے۔ جو موضوع آپ نے انتہائی دل نشیں موضوع آج منتخب کیا ہے کہ ہمارا جو موجودہ معاشرہ ہے اس کے اندر اس چیز کو بکثرت جو ہے وہ پائی جاتی ہے، یہ چیز بکثرت پائی جاتی ہے کہ ہم شاید بعض چیزوں کو ہمارے وہم اور گمان کے اندر اس طرح سے ہوتی ہے کہ شاید وہ بہت ہلکی ہیں، لیکن شریعت کے اندر ان کا حکم جو ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے۔ اور غیبت ایک ایسا موضوع ہے اور ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق جو ہے وہ زبان کے ساتھ ہے۔ اگر آپ زبان کی اس بات پر غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس زبان کی وجہ سے سب سے زیادہ گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ جب پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ کس طرح سے، تو سرکار نے فرمایا کہ یہ زبان جو ہے، اور پھر ایک روایت کا مفہوم اس طرح سے بھی ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا اس زبان کو پکڑ کر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھے اس کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ یعنی انسان اس بات سے اندازہ لگائے کہ یہ زبان کتنی خطرناک چیز ہے۔ اسی سے جھوٹ، اسی سے پھر غیبت جو ہے جو سب سے زیادہ پائی جاتی ہے ہمارے ہاں، اور مردوں کے اندر شاید اس چیز کا جو ہے وہ واقعی کم پائی جاتی ہے، لیکن عورتوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے میں ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کی راوی ہیں
کہ ایک عورت سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائی اور اس نے آ کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے سوال کیا، کسی مسئلہ اس نے کوئی پوچھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو ہے ان کو جواب ارشاد فرمایا۔ اب جب وہ عورت رخصت ہو گئی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین آپ تشریف فرما تھی، تو آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ اس عورت کا قد کتنا چھوٹا تھا۔ اب یہ الفاظ ملاحظہ فرمائے کہ سرکار اس کا قد کتنا چھوٹا تھا، اتنی سی بات صرف سیدہ عائشہ نے اور مومنوں کی ماں نے صرف اتنی سی بات ارشاد فرمائی۔ تو اللہ کے نبی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ آپ نے غیبت کا ارتکاب کیا ہے، آپ اس فعل سے فوراً توبہ کریں کہ کسی کے بارے میں۔ اب جو غیبت کی تعریف اگر آپ جو شارحین نے جو کی ہے یا محدثین علماء نے جو غیبت کی جو تعریف کی ہے وہ کیا ہے کہ غیبت ہر اس کام کو یا اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو آپ کسی دوسرے کے بارے میں اس کی پیٹھ پیچھے جو ہے وہ کوئی بات کرے، یا جو اس کی ذات کے ساتھ منسلک کوئی چیز ہو، یا کوئی عیب جو اس کے اندر پایا جاتا ہو، جو چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے اس کا اگر آپ پیٹھ پیچھے ذکر کریں گے یہ غیبت کہلائے گی۔ اور اس کی دلیل صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سرکار غیبت کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم کسی اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے سے کوئی ایسی بات کا ذکر کرو کہ جو اسے ناگوار گزرے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ کہ اگر وہ بات ہمارے اس بھائی کے اندر پائی جاتی ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی عیب اس کے اندر موجود ہے، اس کی ذات کے اندر پایا جاتا ہے، پھر تو یہ غیبت ہے، لیکن اگر موجود نہیں ہے اور تم اس بات کا ذکر کرتے ہو تو فرمایا کہ یہ بہتان ہے، اور بہتان جو ہے یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ غیبت کی تعریف ہے کہ جو چیز، اب دیکھیں کہ اس حدیث پاک کی جب تشریح کی محدثین کرام نے تو کہا کہ غیبت اتنا جو بڑا جو گناہ جسے قرار دیا گیا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ حرام ہے، اس کو شریعت کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن شارحین حدیث نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ اس کی جو وجہ ہے کہ غیبت کو کیوں اتنا کبیرہ گناہ کہا گیا، یہ کس وجہ سے، تو جو شارحین حدیث انہوں نے لکھا ہے اس بات کو کہ کسی مسلمان کی دل آزاری ہوتی ہے، اس کو رنج پہنچانا اگر مقصد ہو، اس وجہ سے اگر کوئی شخص بات کرے تو پھر جو ہے یہ چیز شرعی طور پر شریعت کے حوالے سے یہ چیز حرام ہے۔ آج ہمارے یہاں اس چیز کو بہت ہلکا لیا جاتا ہے۔ میں مثال آپ کو دے کر بات اس طرح سے کروں، ہمارے ناظرین کے لیے سمجھنے کے اندر آسانی ہوگی کہ ہم بعض اوقات کوئی جملہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ یار اس کے کپڑے دیکھیں، اگر اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور ہم اس کا ذکر ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے، ابھی وہ چلا گیا مجلس چھوڑ کر دوسری مجلس کا اس نے انتخاب کیا، میں پیچھے سے اس کے بارے میں بات کروں کہ یار اس کے کپڑے ایسے تھے، اس کا قد ایسا ہے، اس کے بال ایسے ہیں، وہ بولتا ایسے ہے، اس کا قد اس طرح سے ہے، یہ ساری چیزیں غیبت شمار کی جائے گی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ رمضان شریف ہے یہ ابھی، اور ہم شاید روزے کی حالت میں بھی ہماری زبانوں کو تو اللہ کے ذکر سے تر رہنا چاہیے تھا، لیکن آج ہماری زبانیں روزے کی حالت میں بھی اسی غیبت سے دوچار رہتی ہیں۔ آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں کہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور سرکار نے پھر فرمایا کہ رات شام کو آپ نے میرے پاس آنا ہے اور ایک ایک بندے نے آ کر اپنے روزے کا بتانا ہے، پھر جس کو میں حکم دوں وہ روزہ افطار کرے۔ تو اب ذرا سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جب شام کا وقت آیا تو ایک ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آتے اور آ کر سوال کرتے اور پوچھتے، یا رسول اللہ، کہتے کہ یا رسول اللہ ہم نے روزہ رکھا ہے، سرکار کیا حکم ہے؟ تو حضور فرماتے کہ ٹھیک ہے تم افطار کر لو۔ دو عورتیں حضور کی بارگاہ میں آئی، جیسے میں نے پہلے جملہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ عورتوں کا مسئلہ جو ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے، آج کل کا جو دور چل رہا ہے اس میں یعنی کہ اس معاملے میں عورتیں اور مرد ایک جیسے تقریباً زیادہ پائے کہا کرتے تھے کہ پہلے جو عورتیں زیادہ اس طرح کے کام کرتی ہیں، لیکن اب مردوں میں بھی یہ مردوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہماری دین سے دوری ہے کہ اگر ہم نے شاید کبھی رسول اللہ کی حدیث کو یا قرآن مجید کی آیات کو ہم نے اگر پڑھا ہوتا تو شاید ہمیں معلوم ہو جاتا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ حرام ہے شریعت کے اندر اور کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ کی تعریف اسی طرح سے ہے کہ اگر بغیر توبہ کے انسان مر جائے تو پھر تو اس کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور تو اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، حضور کے پاس دو عورتیں تشریف لائی، میں بات حدیث پاک پوری کر دوں کہ وہ عورتیں حضور کی بارگاہ میں آئی تو ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں انہوں نے آ کر کہا، یا رسول اللہ دو عورتیں آئی ہیں اور وہ حیا کی وجہ سے آپ کے سامنے نہیں آنا چاہتی
اور وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتی ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے روزہ رکھا ہے تو کیا ہم بھی افطار کر لیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے جو ہے جب صحابی نے یہ بات ارشاد فرمائی حضور نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا. جب دوسری مرتبہ سوال کیا گیا انہوں نے پھر یہی بات دہرائی, حضور نے پھر چہرہ مبارک پھیر لیا. تیسری مرتبہ پوچھا سرکار نے پھر اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا. تو جب چوتھی دفعہ پوچھا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور ان دونوں عورتوں سے کہہ دو کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو پھر آپ کیا کر دیں, وومٹ کر دیں, الٹی کر دیں آپ, تو پھر پتہ چل جائے گا. جب ان دونوں عورتوں کو حضور کی طرف سے یہ حکم ملا, صحابی نے جا کر یہ بات ان کو بتلائی, تو اب انہوں نے افطار کی بجائے انہوں نے وومٹ کی, انہوں نے کیا کر دی. تو جب کیا کی تو انہوں نے دیکھا کہ الٹی کی بجائے ان کے منہ سے وہ خون نکل رہا تھا, خون نکل رہا تھا. اب جب صحابی نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ فوراً حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر ساری بات ارشاد فرمائی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے آج روزے کی حالت میں غیبت کی ہے, اور اگر انہیں میں قے کا حکم نہ دیتا تو یہ جو خون ان کے پیٹ کے اندر روزے کی اس غذا کا بنا ہوا تھا تو فرمایا کہ یہ آگ بنتی اور آگ کی وجہ سے ان کا سارا جسم جل جاتا. اب انسان اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا شدید گناہ ہے. اور جو قرآن مجید کی آیت آپ نے پڑھی ہے اور جس کو میں نے بھی تلاوت کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا کہ غیبت سے بچو, کہ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. جو بھائی یقیناً ہم سے اگر کوئی کہے کہ بھائی آپ اپنے بھائی کا جو مر چکا ہے اس کا گوشت آپ کھائیں, ہم کس طرح سے, ہماری طبیعت کبھی بھی اس چیز کو نہیں جو ہے وہ پسند کر سکتی, ہم نہیں کھا سکتے. تو جب ہم کسی مسلمان بھائی کے بارے میں غیبت کریں گے, جب ہم اس کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کریں گے جو اسے ناگوار گزرے, جو اس کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے, تو پھر آپ دیکھیے کہ ہم یہ گناہ اپنے ذمہ ڈالتے ہیں اور اس کا کتنا بڑا وبال ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس جو قرآن مجید کی جو سورہ حجرات کی آیت جس کی تلاوت آپ نے بھی کی اور میں نے بھی جس کا ایک مختصر حساب کے سامنے بیان کیا, تفسیر ساوی کے اندر اس قرآن مجید کی آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے صاحب ساوی نے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ سرکار جب کبھی کسی غزوے کا موقع آتا یا حضور جب کبھی کسی سفر پر تشریف لے جاتے تو سرکار علیہ السلام آپ دو جو مالدار صحابہ ہوتے تو ان کے ساتھ ایک محتاج صحابی کی ڈیوٹی لگا دیتے. تو ایک مرتبہ حضور کسی سفر پر تشریف لے گئے تو سرکار علیہ السلام نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو صحابہ جو مالدار تھے ان کے ساتھ ان کی ڈیوٹی لگا دی اور سرکار کو تشریف لے گئے. تو اب جو محتاج شخص جس کی مالداروں کے ساتھ ڈیوٹی ہوتی تھی اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ کسی رستے میں جاتے ہوئے کسی سفر پر رستے کا خیال کرنا ہے, ان کی آو بھگت کرنی ہے, ان کے کھانے کا اہتمام کرنا ہے, ان کی رہائش کی جگہ کو ٹھیک کرنا ہے, اور آگے رستے چل کر دیکھ کر پھر ان کو بتانا ہے کہ بھائی رستہ پیچھے سے مطلب صاف ہے, آپ آ سکتے ہیں آگے, یہ بالکل ٹھیک ہے. تو سفر پر نکلے دو صحابہ کرام اور حضرت سلیمان بھی ان کے ساتھ تھے. رستے میں جاتے ہوئے اسی طرح سے واقعہ ہوا کہ انہوں نے حضرت سلیمان سے کہا کہ آپ آگے جائیں اور رستے کے بارے میں دیکھ کر ہمیں بتائیں. تو حضرت سلیمان جب آگے گئے تو رستہ دیکھنے کی وجہ سے جب آپ گئے تو نیند کا غلبہ آپ پر آ گیا اور آپ وہاں پر آرام فرما ہو گئے. تو جب وہ دونوں صحابی پیچھے سے پہنچے اور انہوں نے آ کر انہیں جگایا اور پوچھا کہ بھائی آپ نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا یا نہیں کیا, تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر تو نیند کا غلبہ ہو گیا تھا تو میں تو کھانا نہیں تیار کر سکا. اس وقت انہوں نے حضرت سلیمان سے کہا کہ جاؤ فوراً حضور کی بارگاہ میں اور حضور سے جا کر کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ. حضرت سلیمان جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو آ کر حضور سے کھانا طلب کیا. تو سرکار کے جو خازن تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو آپ نے حضرت سلیمان کو ان کے پاس بھیج دیا کہ جاؤ اور اسامہ سے کچھ لے آؤ. تو اب جب حضرت سلیمان وہاں پر پہنچے تو بس بدقسمتی سے وہاں پر جو موجود کھانا تھا وہ ختم ہو چکا تھا. وہ دوبارہ سے گئے تو انہوں نے جا کر دونوں صحابہ کرام کو بتایا تو حضور کے پاس تو کھانا ختم ہو چکا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ. اب جو جملے انہوں نے وہاں پر تفسیر ساوی کے الفاظ ہے یہ کہ اب وہ جو دو صحابہ تھے انہوں نے جو جملے استعمال کیے, انہوں نے کہا کہ اسامہ نے شاید بخل سے کام لیا ہوگا, اس کے پاس کھانا موجود ہوگا لیکن شاید اس نے ہمیں دینے سے انکار کر دیا ہو. یہ جملے فقط ان دونوں صحابہ کرام نے کہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیں کسی اور صحابی کے پاس اور جا کر کھانے کا پتہ کر کے آئیں. وہ آئے, انہوں نے آ کر پتہ کیا, بدقسمتی سے کسی صحابی کے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ موجود نہ تھا. وہ واپس تشریف لے گئے. جب انہوں نے جا کر بتایا تو انہوں نے کہا بھائی کہ تمہیں تو ہم اگر سمہا کنویں کے اندر بھی بھیج دیں کہ جاؤ وہاں سے پانی لے آؤ تو تمہاری نحوست کی وجہ سے
شاید کہ اس کا پانی جو اوپر تک ہو وہ بھی شاید نیچے چلا جائے، کہ بھائی جس جگہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے وہاں پر کھانا نہیں ملا، تمہیں پانی کے لیے بھیجیں گے تمہیں پانی بھی نہیں ملے گا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ہم خود جائیں گے اور جا کر حضور سے پتہ کریں گے کہ کیا جو اسامہ نے کھانے سے انکار کیا کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اب جب وہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہی مجلس کے اندر تشریف لائے تو سرکار نے دونوں صحابہ کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے منہ پر گوشت کی ترکاری کی تری کو دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ دونوں صحابی آگے سے عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول ہم نے تو آج گوشت نہیں کھایا۔ کہا کہ تم نے گوشت تو نہیں کھایا، لیکن جو غیبت تم نے اسامہ اور سلیمان کے بارے میں کی ہے اس کی بدبو کی وجہ سے، اور یہ نحوست جو تم نے غیبت کی ہے اس کا وبال یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تم نے جو ہے وہ اپنے مرے ہوئے ان دونوں بھائیوں کا گوشت کھایا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ تو صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے احسان کا معاملہ فرمایا، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، کہ کسی صحابی کے بارے میں اس طرح سے۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنے جن لوگوں نے اتنی کٹھن محنتیں کی، کٹھن رستوں کا انتخاب کیا، چلے اور چل کر اس مقام تک پہنچے، ان کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ تم دونوں نے اس کی غیبت کی ہے، اس سے توبہ کرو، تمہارے منہ سے جو ہے وہ مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کی جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے۔ اور کیا خوبصورت آپ دیکھیں کہ ہمارا یہ مسلک اہل سنت کہ خوبصورت طریقہ کار ہے ہمارا، کہ صحابہ کرام کی یہ تعلیم، حضور کی یہ تعلیم، ام المومنین کی یہ تعلیم، اور اس کے بعد آپ ذرا صوفیاء کی اگر میں صرف یہاں پر بات نہ کروں تو بہت غلط ہو جائے گا، کہ ہمارا رستہ جو ہے وہ صوفیاء سے ہوتا ہوا، صحابہ سے ہوتا ہوا پھر حضور کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ تو حضرت سیدنا حسن بصری کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہنے لگا کہ اے حسن بصری، فلاں شخص نے آپ کے بارے میں غیبت کی ہے، آپ کو برا بھلا کہا ہے۔ تو آپ نے وہاں آپ کے پاس ایک طاق موجود تھا کھجوروں کا، تو آپ نے وہ طباق جو ہے وہ بھر کر اسے کہا کہ یہ لے جاؤ تھال اور جا کر اسے میری طرف سے تحفہ دے دو۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا جی کہ اس نے آپ کے بارے آپ کو برا بھلا کہا ہے اور آپ مجھے آگے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ طاق لے جائیں اور طاق لے جا کر آپ اسے دے دیں۔ تو کہا کہ تم نہیں جانتے، میں بہت خوش ہوں کہ اس میرے بھائی نے مجھے فری کے اندر نیکیاں دی ہیں، کہ اس نے میرے بارے میں غیبت کر کے اپنی نیکیاں مجھے دے دی ہیں اور میرے حصے کے گناہ جو ہیں وہ اس کے ذمہ پڑ گئے ہیں۔ تو کہا کہ اس نے مجھے اتنی بڑی خوشی کی چیز دی ہے کہ میرے نامہ اعمال میں اپنی طرف سے اس نے نیکیاں دے دی، تو اب میرا دل کرتا ہے، میرا خیال آتا ہے کہ میں جو ہے یہ کھجوروں کا تھال بھر کے اسے تحفے کے اندر دوں۔ تو آپ نے اس جو سائل تھا اسے کہا، جو قاصد تھا اس نے کہا کہ جا کر ان سے کہیے گا، ان صاحب سے ان سے کہیے گا کہ اگر میرے بس میں کچھ اور ہوتا تو میں اس کا بدلہ آپ کو اس سے بھی زیادہ دیتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس تصوف کی اس جو بات جو ہم نے جو سیرت حضرت سیدنا حسن بصری کی جو ہم نے یہ پڑھی ہے کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کہ اللہ کے ولیوں نے بھی اس چیز کو بہت برا جانا ہے، کہ جس کو شریعت نے برا جانا، جس کو شریعت نے غلط قرار دیا، جس کو شریعت نے گناہ قرار دیا، اور کس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ اگر کسی کے بارے میں غیبت کریں گے تو آپ اپنی نیکیاں اس کے ذمہ ڈال رہے ہیں اور اس کے گناہ ہمارے ذمہ۔ تو آج دیکھیے کہ ہم لوگ نیکیاں کمانے کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے، کہ اب تو گناہ کمائے جاتے ہیں اور ان پر پھر فخر کیا جاتا ہے۔ نیکیاں تو بہت کم کمائی جاتی ہیں، ہم جو کماتے ہیں شاید مساجد میں جو لوگ جاتے ہیں آج کل رمضان شریف کے اندر، تو ہماری عادت ہوتی ہے یا اکثر لوگوں کی یہ ایک روایت بن چکی ہے، ایک رسم بن چکی ہے کہ ہم جو کچھ وہاں نماز پڑھ کے نیکیاں کماتے ہیں ہم وہی مسجد میں چھوڑ کر واپس گھر چلے جاتے ہیں۔ تو آگے ہی ثواب کی اتنی کمی، اوپر سے یہ گناہ کر کے کسی کے گناہ بھی اپنے ذمہ دے لینا، کتنا سخت حساب ہو جائے گا۔ ہم کس طرح سے اپنی ایک ایک پائی کا حساب دیں گے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج صبح ہماری مسجد کے اندر درس قرآن ہوتا ہے، تو آج صبح بھی میں نے قرآن مجید سورہ بقرہ کی ایک آیت کے تحت حضرت سیدنا فاروق اعظم کی اس روایت کو بیان کیا۔ میں نے کہا کہ سیدنا فاروق اعظم کا جب وصال ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے عرصہ دراز تک آپ کو خواب کے اندر نہیں دیکھا، اور آپ کی بڑی جستجو تھی کہ یار میرے والد فوت ہو گئے، وہ آئیں میرے خواب میں اور میں ان سے کچھ سوال کروں، پوچھوں کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ تو 1 سال کے بعد روایت کے اندر آتا ہے 1 سال کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر کے خواب میں حضرت سیدنا فاروق اعظم تشریف لائے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اے ابا جان، اتنے عرصے کے بعد آپ میرے خواب میں تشریف لائے ہیں، کیا بات ہے، کس وجہ سے اتنی دیر ہوئی، میں تو بڑے عرصے سے انتظار کے اندر تھا۔ سیدنا فاروق اعظم کے تاریخ ساز جملے ہیں، اور میں اپنے ناظرین کو یہ جملے
ان کو بطور میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ بات یاد رکھیے کہ سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رسی میری حکمرانی کے اندر گم ہوئی اور 1 سال تک میں اس کا حساب دیتے رہا ہوں۔ اور وہ رسی کے بارے میں شارحین نے لکھا ہے کہ وہ رسی صرف چند دنوں کے لیے گم ہوئی تھی، 1 دن یا 2 دن یا 3 دن کے لیے گم ہوئی، اس کے بعد وہ رسی دوبارہ مل گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے 1 سال تک صرف اس بارے میں سوال کیا کہ بھائی آپ نے وہ رسی کس وجہ سے گم ہوئی، کیوں گم ہوئی؟ آپ حاکم تھے، آپ حکمران تھے، کہ آپ کی حکومت کے اندر رسی گم ہی کیوں ہوئی؟ تو آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ اگر رسی کے گم ہو جانے کا سوال 1 سال تک ہو سکتا ہے، تو جس بندے کی زندگی ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزری ہو اور گناہوں کی پورے اس خون کے اندر لتھڑا ہوا جو شخص ہو، تو ہم کیسے اپنی زندگی کا حساب دیں گے؟ خدا را کوشش کرے، میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو گناہ ہمارے معاشرے کے اندر اس قدر عام ہو رہا ہے کہ آئے دن ہمارا ہر لمحہ اس گناہ کے ساتھ متصل ہو چکا ہے، کوشش کریں کہ اس عظیم اور اس جو ہے وہ کبیرہ گناہ سے آپ اجتناب کریں، اور کوشش کریں جو گھڑیاں مجھے اور آپ کو رمضان شریف کی مل رہی ہیں ہم ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں۔ میں ایک جملہ یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تسبیح کا اہتمام کریں، تسبیح یا کاؤنٹر آپ ہاتھ میں رکھیں۔ میں نے یہ تجربہ شدہ اور مجرب شدہ یہ عمل ہے، میں نے خود اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ اگر انسان کے ہاتھ میں تسبیح موجود ہو تو وہ دنیاوی کلام سے بھی بہت زیادہ باز رہتا ہے، اور اس کا زیادہ تر یہ کوشش رہتی ہے کہ یار جو ہاتھ میں پکڑی ہے اسی کو کچھ نہ کچھ پڑھتا رہوں۔ آپ دیکھیں کہ زیادہ کلام کرنا، سیدنا جابر کی ایک روایت کے مطابق زیادہ کلام کرنا اور دنیاوی باتیں کرنا یہ دل کی سختی کا باعث بنتا ہے، اور اگر دل سخت ہو جائے تو پھر تو کوئی چیز بھی جو ہے وہ انسان کو محسوس نہیں ہوتی، نہ حقوق اللہ کا احساس رہتا ہے، نہ حقوق العباد کا احساس رہتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ یہ رمضان شریف کی جو گھڑیاں ہیں کہ ہم ان گھڑیوں کے اندر جو ہے وہ ہر ایک گھڑی کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارے، اور اس کبھی جو فعل ہے یہ غیبت کا کہ جس کی سزا بہت گھناؤنی ہے اور بہت سخت سزا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس جو ہے وہ گناہ سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ کبیرہ سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ان گھڑیوں کو میری بھی اور آپ سب کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا ہے یہاں پر، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے کہ یقیناً پوری عوام کے لیے اور بالخصوص آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے کہ لوگ اس مہینے کے اندر کوئی خوبصورت میسج روزانہ کی بنیاد پر جو ہے لوگوں تک پہنچتا ہے، لوگ عمل کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جو ہے وہ اس پوری سنی تحریک کے پلیٹ فارم کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان سنی تحریک کو مزید استقامت عطا فرمائے، اللہ مزید عروج عطا فرمائے، اللہ آپ لوگوں کو بھی مزید استقامت کے ساتھ مزید دین اسلام کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نان جوی بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر، توفیق۔ آخر میں ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ، یہ ہماری ایک تنظیمی لڑکے ہیں، ان کی اپنی ایک بیکری ہے فیملی چوائس گلا موڑ، انہوں نے خصوصی تعاون کیا ہمارے ساتھ، یہ چھوٹا سا افطار گفٹ آپ قبول فرمائیں۔ بہت شکریہ، مہربانی، اللہ کریم آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ماشاءاللہ نہایت ہی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ حسن رضا قادری صاحب غیبت کی جو تباہکاریاں اس حوالے سے بیان فرما رہے تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ غیبت کتنی بری چیز ہے، کہ تو اس کا اللہ پاک اس کا کتنا دردناک عذاب عطا فرماتے ہیں، اور حدیث شریف میں کیا وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ بھی ہم نے یہاں پہ بیان کیا، علامہ صاحب نے بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تک جتنے بھی آپ نے جس سے بھی کسی نے کسی کی غیبت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج ہم دعا کرتے ہیں، اور جہاں پر آپ افطاری کے ٹائم دعا کریں اس وقت بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔